الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، وہ اس لیے کہ انتہائی اہم اور ضروری ٹاپک کی طرف ہم آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اہم ٹاپک کون سا ہے؟ وہ ہے نماز۔ کیونکہ اکثر و بیشتر ہر 100 میں سے تقریباً 97% لوگ بے نماز ہیں، اور شاید 97% بھی میں کوئی زیادہ کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ لوگ بے نماز ہیں۔ نماز لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پکا سچا کھرا مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ تو اسی چیز کی آج وضاحت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ شاید میری بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے، کسی بھائی کو بات سمجھ آ جائے، میری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ دیکھیں بھائی، نماز جو ہے نا، نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہونا ہے تو وہ نماز کا سوال ہونا ہے۔ آج ہم سارے دنیاوی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، گھر کے کام کاج سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ نماز سے ہم دور ہیں۔ گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو 8 جو ہیں وہ بے نماز ہیں، پھر کہتے ہیں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہے، لاس ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم بے نماز ہیں۔ کیوں؟ بے نماز بندہ اللہ کے ہاں بھی اور رسول اللہ کے ہاں بھی انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے۔ اور کیا وہ مسلمان کہلوانے کے قابل بھی ہے؟ مومنوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے؟ یہ حدیث کی روشنی میں ذرا ہم سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بالکل جو ہے صحیح معنوں کے اندر سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے۔ اس حدیث سے آپ سمجھ لیں کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، پکا سچا مسلمان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر میں مبتلا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو وہ کافروں کے ساتھ شامل ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے نماز۔ نماز پڑھتا ہے تو پتہ چلے گا مومن ہے، مسلمان ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دوسرے طبقے کے ساتھ ہے، یعنی کفار کے ساتھ ہے، کیونکہ مومن کی نشانی تو نماز ہے، اور اس چیز کی وضاحت حدیث کر رہی ہے۔ اور مزید اس کی تائید میں قرآن کی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں کے ساتھ نہ مل جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کن میں سے ہو جاتا ہے؟ مشرکین میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ تو مزید اس کے ساتھ اور کئی ساری چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ سورہ مدثر کی آیات ہیں 29ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے
अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में दाखिल कर दिया? तो जहन्नमियों का रोज़े क़यामत सबसे पहला जवाब यही होगा, कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो कुरान की इन आयात के रोशनी में भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में भी, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के खुलासा कलाम ये है मेरे भाई कि बेनमाज इंतहाई बुरा बंदा है, वो कुफ़ार के साथ मिला हुआ है, मुसलमान कहलवाने के वो काबिल नहीं है। उसके साथ बाइकाट रखो जब तक वो नमाज न शुरू कर दे, जब तक वो तौबा ताइब ना हो जाए और नमाज की तरफ लौट ना आए। बेनमाज बहुत ही नापसंदीदा बंदा है और तौबा करने तक उसके साथ मेल जोल रखना, उसके साथ ताल्लुकात रखना ऐसे ही होंगे जैसा कि तुमने कुफ़ार के साथ रखे हैं, क्योंकि नमाज ना पढ़ने वाला अल्लाह के कुरान का भी वाज़े मुनकर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का भी वाज़े मुनकर है। इसलिए भाइयों, गफलत छोड़ो, नमाज की तरफ आओ, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज सिखलाओ, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, इस दुनिया में भी बेबरकती और अज़ाब इलाही के तुम मुस्तहिक होगे और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बनने और अपने रब के यहाँ सजदा रेज होने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस्लाह फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।